بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम मुसलमानों में मौजूद हो और लड़ाई हो रही हो कि तुम उनको नमाज पढ़ाने लगो, तो दो गिरोह करके एक को लड़ाई के वास्ते छोड़ दो और उनमें से एक जमात तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और अपने हरबे हथियार अपने पास लिए रहे। फिर जब पहली रकत के सजदे करके दूसरी रकत जल्दी फुरादा पढ़ लें तो तुम्हारे पीछे पुश्त पनाह बने। और दूसरी जमात जो लड़ रही थी और अब तक नमाज नहीं पढ़ने पाई है, आए और तुम्हारी दूसरी रकत में तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने और अपनी हिफाजत की चीजें और हथियार नमाज में साथ लिए रहें। कुफ्फार तो ये चाहते ही हैं कि काश अपने हथियारों और अपने साजो सामान से जरा सी गफलत करो तो एक बारगी सब के सब तुम पर टूट पड़े। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ मुजायका नहीं कि इत्तेफाकन तुमको बारिश के सबब से कुछ तकलीफ पहुंचे या तुम बीमार हो तो अपने हथियार नमाज में उतार के रख दो और अपनी हिफाजत करते रहो। और खुदा ने तो काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते लेटते गरज हर हाल में खुदा को याद करो। फिर जब तुम दुश्मनों से मुतमईन हो जाओ तो अपने मामूल के मुआफिक नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नमाज तो ईमानदारों पर वक्त मुअय्यन करके फर्ज की गई है। और मुसलमानों, दुश्मनों के पीछा करने में सुस्ती ना करो। अगर लड़ाई में तुमको तकलीफ पहुंचती है
تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ویسی ہی اذیت ہوتی ہے، اور تم کو یہ بھی تقویت ہے کہ تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کو نصیب نہیں، اور خدا تو سب سے واقف کار ہے اور حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر برحق کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اپنی امت کے لیے خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان بدماشوں کی طرف ہو کر لوگوں سے نہ لڑو جو اپنے ہی لوگوں سے دغابازی کرتے ہیں، بے شک خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو دغاباز گنہگار ہو۔ لوگوں سے تو اپنی شرارت چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے جب وہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں، اور خدا تو ان کی سب کرتوتوں کو علم کے احاطے میں گھیرے ہوئے ہے۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، بھلا دنیا کی ذرا سی زندگی میں تو تم ان کی طرف ہو کر لڑنے کھڑے ہو گئے، مگر یہ تو بتاؤ پھر قیامت کے دن ان کا طرفدار بن کر خدا سے کون لڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا کسی طرح اپنے نفس پر ظلم کرے اس کے بعد خدا سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے تو خدا کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف اور بڑی تدبیر والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے سر تھوپے تو اس نے ایک بڑے افتراء اور صریحی گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان بدماشوں میں سے ایک گروہ تم کو گمراہ کرنے کا ضرور قصد کرتا، حالانکہ وہ لوگ بس آپ اپنے کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور خدا ہی نے تو مہربانی کی کہ تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی، اور جو باتیں تم نہ جانتے تھے تمہیں سکھا دیں، اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے راز کی باتوں سے اکثر میں بھلائی کا تو نام تک نہیں، مگر ہاں جو شخص کسی کو صدقہ دینے یا اچھے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان میں ملاپ کرانے کا حکم دے تو البتہ ایک بات ہے، اور جو شخص محض خدا کی خوشنودی کی خواہش میں ایسے کام کرے گا تو ہم ان قریب ہی اسے بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔